أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم کہ رمضان کے روزوں کے اور اس مقدس مہینے کے یہ لمحات ہمیں میسر ہیں، اور اللہ رب العزت اس میں ہمیں روزہ رکھنے، اعمال کے توفیق اللہ رب العزت ہمیں دے رہے ہیں۔ عظیم اور بہت بڑی رحمت اللہ کی اس مہینہ انسانیت کی طرف، مسلمانوں کی طرف، ایمان والوں کی طرف متوجہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، مدینے میں 10 محرم کے روزے رکھتے تھے لوگ، یہود۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون سا روزہ ہے؟ کہنے لگے کہ یہ 10 محرم کی تاریخ کو اللہ نے ہمیں، موسیٰ علیہ السلام کو، قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں کے ظلم اور ستم سے نجات دی تھی۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوتا تھا کہ ان کے بچوں کو قتل کیا جاتا، عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، اور ان سے غلامی کا کام لیا جاتا تھا بنی اسرائیل سے۔ اللہ رب العزت نے ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون اور فرعونیوں کو تو غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کو نجات۔ تو یہ لوگ شکرانے کے طور پر، شکر ادا کرنے کے لیے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اور ہمارے لیے تو اس مہینے میں بہت بڑی عظیم الشان نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان کا ہی مہینہ ہے کہ جس کو منتخب کیا ہے اللہ نے قرآن نازل کرنے کے لیے۔ اور قرآن اللہ کا وہ کلام، وہ عظیم، اشرف، افضل کلام جس کو اللہ رب العزت نے اپنے سب سے بڑے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب سے مقدس فرشتے، اشرف اور افضل فرشتے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے اسی افضل اور سب سے بڑے مہینے رمضان میں نازل فرمایا۔ تو ہمیں تو اور بھی زیادہ بڑھ کر اس کا، کیوں قرآن ہدی للناس، یہ ہدایت ہے، اور ہدایت وہ بڑی نعمت اللہ کی طرف سے کہ جس کو ہدایت ملی سب کچھ مل گیا، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ جس کے پاس ہدایت نہیں، جس کو ہدایت نہیں ملی، پوری دنیا بھی اس کو مل جائے تو کچھ نہیں ملا، یہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ تو یہ کلام پاک اللہ کا قرآن ہدی للناس، لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی نشانیاں اس میں ہیں، والفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق ہے، ایک لکیر ہے یہ۔ تو ایسا عظیم الشان کلام، ایسی عظیم الشان کتاب اللہ رب العزت نے اس کو نازل کرنے کے لیے، اور یہ آخری کلام ہے اللہ کا اس کائنات میں، دنیا میں، اس کو نازل کرنے کے لیے یہ مہینہ منتخب فرمایا، رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا۔ اور روزہ تو ویسے بھی اسلام کے 5 جو ستون ہیں، ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن ہے اور ایک ستون ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ارکان اسلام ہے۔ بنی الاسلام علی 5 چیزوں پر ان کی بنیاد اسلام کی رکھی ہوئی ہے، ان میں سے ایک بنیاد روزہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک عظیم الشان مہینہ ہمیں عنایت فرمایا اور حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں جو لفظ جو اے ایمان والوں کا استعمال ہوتا ہے تو یہ محبت بھرا لفظ ہے اللہ کی طرف سے۔ جیسے آدمی اپنے بچوں کو پکارتا ہے کبھی نام سے تو ٹھیک ہے، عام طور پر ہوتا ہے،
لیکن جب کوئی پیار کی بات کہنی ہو تو پھر اس وقت نام نہیں لیا جاتا، بیٹے کہہ کر پکارتے ہیں. تو یہاں ایک نسبت سے پکارا جاتا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت اے ایمان والو کہتے ہیں کہ جب اس طرح کا خطاب ہو تو غور سے سنا کرو، کیونکہ جس چیز کی طرف حکم دیا جا رہا ہے وہ بہت بڑے فائدے کی چیز ہے، یا جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو ایمان کا حوالہ دے کر ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تجھ سے پہلے لوگوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے تقوی کی صفت حاصل ہو. تو میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، عظیم الشان مہینہ، آثار صحابہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطالعے سے ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ دو آدمی ایک ساتھ مسلمان ہوتے ہیں. میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. دو آدمی ایک ساتھ مسلمان ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بہت زیادہ محنت کرنے والا، نمازوں کا پابند، عبادات کا پابند، جہاد میں شریک ہوتا ہے، اور ہوتے ہوتے وہ ایک سال ایسا ہوا کہ کسی غزوے میں شہید ہو گئے. جو اس کے ساتھ دوسرا ساتھی تھا وہ اس کے ایک سال بعد اس کا انتقال ہوتا ہے، طبعی موت، کوئی شہادت نہیں. جلیل القدر صحابی ہیں حضور کے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خواب دیکھا. دیکھیں، خواب کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی، لیکن خواب میں بھی فرق ہے. وہ صحابی کا خواب وہ ہمارے خوابوں کی طرح کا نہیں، اور صحابہ میں بھی ایک بڑے صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب. وہ خواب دیکھتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر یہ دونوں کھڑے ہیں. داروغہ آ جاتا ہے جو ایک سال بعد اپنی طبعی موت سے وفات پا گئے تھے، اس کو پہلے جنت میں لے جاتے ہیں، اور پھر بعد میں آ کر اس شہید کو پھر جنت میں لے جاتے ہیں. تو یہ عجیب سا خواب تھا کہ جو اپنی موت پر وفات ہونے والے صحابی ہیں وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں وہ بعد میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ بات انہوں نے صحابہ سے عرض کی، صحابہ بھی حیران ہوئے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تعجب کس بات کی کرتے ہو؟ کیا اس کو ایک رمضان کا پورا مہینہ اور نہیں ملا تھا؟ کیا اس نے اتنے سجدے زیادہ نہیں کیے تھے؟ تو اس میں رمضان کا بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص کو ایک رمضان کا مہینہ اس کے مقابلے میں زیادہ ملا تھا، لہٰذا اس کا درجہ بہت بڑا ہے. اور سجدہ تو اللہ کے قرب کا بہت اہم ذریعہ ہے. اللہ کے قریب ہونا ہو تو سب سے اہم چیز نماز ہوتی ہے، اور نماز میں بھی اللہ کے قریب آدمی سجدے میں ہوتا ہے. ہمیں تو جلدی ہوتی ہے نا کہ امام نے 10 دفعہ پڑھا، 15 دفعہ پڑھا، جلدی کیوں نہیں اٹھا؟ یہ اعتراضات ہوتے رہتے ہیں. لیکن سجدہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے، قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ. تو انسان نماز کی حالت میں اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور نماز میں بھی سجدے کی حالت میں بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جب جاتے تو بعض دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے دیکھنا پڑتا تھا کہ زندہ بھی ہے کہ نہیں، اتنی دیر تک سجدے میں رہتے. تو اتنے سجدے اس شخص نے زیادہ کیے، اتنے نیک اعمال اس شخص نے زیادہ کیے. تو یہ لمبی عمر جو ہوتی ہے نا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. یہ اس وقت نعمت ہوتی ہے جب نیکی والی عمر ہو، ورنہ یہ عذاب بن جاتی ہے. نیکیوں والی عمر جس کو زیادہ مل جائے اس کے وارے نہیں آ رہے، کمائی کے زیادہ موقع مل گیا، اس کو موقع زیادہ ملتا ہے. تو یہ عام مہینہ نہیں ہے کہ جیسے 11 مہینے گزرے وہ بھی اللہ ہی کے مہینے ہیں، لیکن اس کو شرف اور فضیلت دی ہے اللہ رب العزت. اور ایسا شرف اور فضیلت کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی خصوصیات بیان فرمائی کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس وقت تفتح له ابواب الجنہ ولم یغلق منها باب، او کما قال علیہ السلام، کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا. اب یہ جنت کے دروازے کیوں کھول دیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں اعمال کی مومنین میں کثرت ہوتی ہے، ایمان والے اعمال زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں،
اور کرتے بھی ایسے ہیں کہ ایک عمل عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر اس کا ثواب لکھا جاتا ہے. آتا ہے نا حدیث پاک میں کہ اس مہینے میں جو ایک نفل پڑھے, ایک نفلی کام کرے, صرف نفل نماز ہی نہیں, کوئی نفلی کام کرے تو عام دنوں کے مقابلے میں فرض کے برابر اس کو اجر ملتا ہے. اور جو ایک فرض پڑھے, عام دنوں کے نفل یہاں کا فرض کے برابر, جو ایک فرض پڑھے تو اس کے لیے 70 فرائض کا اجر اور ثواب اس کو لکھ دیا جاتا ہے. یہ کمائی کا موسم, کمائی کا مہینہ ہے. تو چونکہ اعمال بہت زیادہ ہوتے ہیں نیک, اور جنت والے اعمال زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے جنت کے دروازے سارے کھول دیے جاتے ہیں. وَتُغَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ, اور جہنم کے سارے دروازے یہاں بند کر دیے جاتے ہیں, کیونکہ جہنم میں لے جانے والی سب سے بڑی چیز انسان کا نفس اور شیطان ہوا کرتے ہیں. شیطان تو اس میں بند ہو چکا ہوتا ہے, اور نفس کو ورغلانے والی کوئی چیز نہیں ہے ابھی, اس لیے زیادہ لوگ نفس کے خواہشات کے پیچھے بھی نہیں نکلتے. تو یہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے سارے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند. وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَّةُ الشَّيَاطِينِ, اور یہ مہینہ ہے کہ جس میں سرکش شیطانوں کو اللہ رب العزت جکڑ دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں, قید کر دیتے ہیں, قید کیے جاتے ہیں اس میں شیاطین. شیاطین جب قید ہوں اس کے اثرات ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ عام دنوں میں نیکی کی جس کو توفیق کم ملتی ہے, اس کو بھی رمضان کے مہینے میں نیکی کی توفیق زیادہ ملتی ہے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس نفس کو اور اس انسان کو ورغلانے والی چیز شیاطین جو تھی, ان کو اللہ رب العزت نے اس مہینے میں بند کیا ہوا ہے. اور پھر فرمایا, ایک منادی ندا دینے والا, ایک فرشتہ آواز کرتا ہے, اعلان کرتا ہے, یا عبادی الخیر اقبل, اے نیکی کا کام کرنے والے, اے نیکیوں کی طرف بڑھنے والے, اور آگے بڑھو. وَيَا عَبَادِيَ الشَّرَّ أَقْسِمْ, ایک گناہوں کی طرف بڑھنے والے, روکو اپنے آپ کو. کیونکہ یہاں اس مہینے میں جو نیکیوں کی طرف بڑھنے والا ہوتا ہے وہ جنت کی طرف جانے والا ہے. جو برائیوں کی طرف اس مہینے میں بھی جائے, وَلَا يُحْرَمُ إِلَّا مَحْرُومٌ, کہتے ہیں اس مہینے سے جو ازلی بدبخت ہے وہی محروم رہتا ہے. جو ازل سے ہی بدبخت لکھا گیا ہے وہی شخص اس میں محروم رہتا ہے. لہذا اس میں نیکی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. عام حالات میں بھی وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو کم مت سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کا جو کام ہے, ما عند اللہ باق ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق, جو نیکی کا کام ہوتا ہے, جو اچھا کام ہوتا ہے, وہ جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے, اور جو ہمارے پاس ہے وہ تو سارا ختم ہونے والا ہے. اس لیے نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا, جس کو ہم چھوٹی نیکی کہتے ہیں, وہ بھی دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. دنیا اور ما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے یہ تو فانی ہونے والی چیز ہے, ختم ہونے والی چیز ہے. یہ نیکی جب اللہ کے پاس محفوظ ہو گئی ہماری تو یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے, یہ قیامت کے دن ہمیں ملے گی. اس لیے دنیا اور ما فیہا سے کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کوئی چھوٹی نہیں, لیکن ہم اگر کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی نیکی ہے تو یہ نیکی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. تو میرے محترم بھائیو, بزرگوں, دوستو, اللہ رب العزت یہاں جہنم کے دروازے بند کرتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں, شیاطین کو بند کر دیتے ہیں, اور ہر وقت اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ نیکیوں کی طرف بڑھنے والے آگے بڑھو اللہ کی طرف, اور برائیوں کی طرف نیت کرنے والوں اپنے آپ کو روکو, اپنے نفس کو کنٹرول کرو. اس سے تو اس مہینے کی قدر اور منزلت پہچاننی چاہیے. یہ وہ عظیم مہینہ جس کو منتخب کیا اللہ نے قرآن کے لیے, قرآن نازل کرنے کے لیے. یہ وہ عظیم اور اشرف اور افضل مہینہ کہ جس میں ایمان والوں کے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو اس کا کیا ہے, اس کے حقوق کو ہم پہچانیں, اس کے آداب کو ہم پہچانیں, اور اس سے فائدہ اٹھانے والے ہم بن جائیں. پتہ نہیں پھر آئندہ یہ ہمیں نصیب بھی ہوتا ہے کہ کتنے جوان, کتنے بوڑھے, کتنے اچھے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے, اس رمضان میں وہ موجود نہیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی بوڑھا ہو کے ہی مرے. کتنے ہی سارے, میرا خیال ہے کہ ہمارے علاقے میں نوجوان بکثرت اس دنیا سے چلے گئے ہیں بوڑھوں کے نسبت. اس لیے
اس موقع کو غنیمت سمجھیں ہم. اور اس کو غنیمت سمجھنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے جو وعدے ہیں اس رمضان کے مہینے کے متعلق اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہو. جتنے وعدے میں نے ابھی بتائے اور جتنے احادیث میں تعلیم میں روزانہ بتائے جاتے ہیں ان وعدوں پر ہمارا ایمان اور یقین ہو. اور دوسرا کام یہ ہے کہ ان وعدہ اور وعیدوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے ان چیزوں کو ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی ہم نیت بھی کریں. سب سے پہلا کام تو یہی ہے نا کہ روزہ جس چیز سے ٹوٹتا ہے ان سے ہم بچے رہیں, ورنہ تو روزہ ہی نہیں ہوا نا. کھانا پینا جمع یہ تو عام حالات ہیں, لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے روزے کی فضیلت انسان سے ضائع ہو جاتی ہے. زبان کا غلط استعمال, آنکھوں کا غلط استعمال, اٹھنا بیٹھنا غلط, گناہ کے کاموں میں شریک ہونا, غیبت کرنا وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے کہ روزے کی جو فضیلت ہے, جو انعامات ہیں, روزوں کے رکھنے سے جو کچھ ملنا تھا اللہ کی طرف سے, ان سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے فرض ادا ہو گیا, جرمانے سے بچ جائے گا, لیکن جتنی فضیلتیں ہیں وہ تو اس سے رہ جائیں گی. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا یہ اس کے تقاضا ہے اس روزے کا. جس طرح کھانا پینا اور جنسی خواہشات سے روکا جاتا ہے کہ اس کے بغیر روزہ نہیں ہوتا, اسی طرح اس کی فضیلت اور اس کا شرف اور اس کے انعامات حاصل کرنے کے لیے ہم ان تمام چیزوں کی بھی پابندی کریں جن کی پابندی کرنی ہے. گناہوں سے دور رہیں, برائیوں سے دور رہیں, جتنی نیکیاں ہم سے ہو سکیں وہ ساری نیکیاں کریں, اور اس کے بعد ہمارا ایمان اور اعتقاد ہو کہ جتنا کچھ فضیلت جتنی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے, حق اور سچ ہے, وہ ہمیں ملیں گی انشاءاللہ. اور پھر اس کو حاصل کرنے کی ہم نیت بھی کریں. یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس پر ایمان ہو ہمارا کہ جس نے روزہ رکھا, ایمان بھی اس کا صحیح, عقیدہ اس کا صحیح ہے, اللہ پر یقین اس کا صحیح ہے, وہ احتسابا اور نیت بھی وہ کر رہا ہے, ان فضائل کو حاصل کرنے کی اس کی نیت بھی ہے, تو غفر له ما تقدم من ذنبه, جتنے گناہ اس سے پہلے ہوئے اللہ ان کو معاف فرما دیتے. اور یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ 24 گھنٹے کے دوران ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں. ان میں کچھ ایسے گناہ ہیں جن سے صراحتاً قرآن نے منع کیا ہے, احادیث مبارکہ میں سخت وعیدیں آئی ہیں, ان کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. گناہ کبیرہ جیسے سود ہے, جوا ہے, اور بہتان ہے, غیبت ہے, زنا ہے, یہ ساری چیزیں گناہ کبیرہ کہلاتی ہیں. بہتان میں ایک اور چیز بھی ہے, یہاں ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ بھائی ہماری شکلیں بگاڑ کے, کبھی ہماری آوازیں بگاڑ کے واٹس ایپ میں اور فیس بکوں میں چلا لیتے ہیں, تو کسی کا دل دکھانا, کسی کی شکل بگاڑنا, کسی کی آواز بگاڑ کر اس کی عزت خاک میں ملانا, یہ گناہ کبیرہ ہے. ان چیزوں سے بھی بچنا ہے. تو گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت اور چیز ہے کہ رمضان کے اس روزوں کی برکت سے توبے کی بھی توفیق دے دیتے ہیں, اور اللہ بغیر توبے کے بھی معاف کر سکتا ہے. لیکن گناہ کبیرہ معاف ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ سے ہم توبہ بھی کریں. تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں جو ملا ہے, تو اس کو غنیمت سمجھ کے ہم پچھلے اپنے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ کریں. اور صغیرہ گناہ جتنے بھی ہیں اس کے علاوہ 24 گھنٹے کے دوران ہوتے ہی رہتے ہیں, یہ صغیرہ گناہ جن کو چھوٹے گناہ ہم کہتے ہیں, تو وہ ان اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ دھو ڈالتے ہیں. کبھی وضو کرنے سے وہ گناہ دھل جاتے ہیں, کبھی نیکی کا کوئی کام کرنے, حج کرنے سے وہ دھل جاتے ہیں. اسی طرح رمضان کا مہینہ روزہ رکھا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو. اور ایک گناہوں میں وہ گناہ ہے جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہے, جس سے کہ اللہ کا حق بہت بڑا ہے, بندے کے حق چھوٹے ہیں. لیکن اللہ کا حق, اللہ غفور ہے, ممکن ہے معاف بھی کر دے, لیکن نازک جو حق ہے وہ بندوں کا حق ہے. حقوق العباد میں توبہ کے ساتھ ساتھ اس بندے کے حق جو حق تلفی ہوئی ہے اس کو بھی پورا کرے.
یا اس کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کرے یا پھر اس کو معاف کرا دے. یہ معاف کرانا بھی کوئی زوری زبردستی معاف نہیں کرایا جاتا کہ میں بڑا زبردست آدمی ہوں تو کسی کو پکڑ کے کرو معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا, نہیں تو مکے مارو تمہیں, تو اس سے معاف نہیں ہوتا. اس کو راضی کریں اس بات پر. تو گناہ کبیرہ کے بارے میں نے بتایا, بعض وہ گناہ جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں وہاں وہ معاف کبھی نہیں ہوتے, اور بعض گناہ کبیرہ جو حقوق اللہ کے متعلق ہیں وہاں توبہ کرنی پڑتی ہے. باقی گناہ چھوٹے موٹے ہوتے ہی رہتے ہیں, تو اللہ رب العزت ان اعمال کی بدولت ان کو ختم کر دیتے ہیں. تو غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما. تو یہاں شرط کیا لگائی؟ ایمان بھی ہو اور نیت بھی ہو. تو ہم روزہ رکھیں اس ایمان کے ساتھ کہ جتنے فضیلتیں اللہ کے رسول نے ہمیں بیان کی ہیں وہ حق اور سچ ہیں, اور ہم نیت کرتے ہیں کہ وہ ساری فضیلتیں ہم حاصل کریں. تو اس نیت کے ساتھ ہم روزہ رمضان کا مہینہ ہم گزاریں. اور پھر من قام رمضان ایمانا و احتسابا, دن کا روزہ رات کا قیام, دن کا روزہ رات کا قیام, راتوں کو ہم اللہ کے سامنے کھڑے. ایک تو تراویح میں 20 رکعت ہوتے ہیں, تراویح میں ہم قرآن سنتے ہیں, اور تراویح میں ہم اللہ کے سامنے کتنے مرتبہ ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں. 20 رکعتوں میں کتنی دفعہ سجدہ کرنا پڑتا ہے ہمیں. ہر رکعت میں 2 سجدے, 20 دونے 40, تو سجدے اسی کے ہو گئے. 3 وتر کے ہو گئے, 3 دونے 6 وتر کے ہو گئے, فرض کے ہو گئے. تو اللہ کے سامنے تراویح میں کھڑے ہوں, اور موقع ملے تو اللہ کے سامنے رات کو تہجد بھی پڑھیں. رمضان کے مہینے میں تو بہت آسان ہے. سحری کے وقت ہم اٹھتے ہیں, 10-15 منٹ پہلے اٹھیں, وضو بنایا, 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنی بھی ہو سکے تہجد کی بھی نماز پڑھیں. تو اس موقع کو ہم غنیمت سمجھیں. یہ خوش قسمت لوگوں کو یہ مہینہ ملتا ہے. آج الحمدللہ وہ خوش قسمت ہم سب یہاں موجود ہیں جن کو یہ موقع ملا ہے. اب بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں, کہ یہ ہم سے ضائع نہ ہو. اگلا رمضان ہمیں ملتا ہے نہیں ملتا وہ ہمیں نہیں پتا. اس رمضان کو آخری اپنا سمجھے. ہم صلی صلاۃ مودع, اپنی نماز کو بھی اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھنی چاہیے. اگلی نماز ہمیں ملتی ہے یا نہیں ملتی. تو یہ رمضان اور دوسرے رمضان کے بیچ میں تو پورے سال کا وقفہ ہوتا ہے, 11 مہینوں کا وقفہ ہوتا ہے. کسی کو اندازہ نہیں, پتہ نہیں اپنے اجر کا. لہٰذا اس مہینے کو اپنا آخری, ہر ایک آخری سمجھ کے اس کے قدر پہچانیں. جو اس کی قدردانی ہے وہ کریں ہم, جو اس کا اکرام ہے وہ کریں ہم اس مہینے کی. تو اللہ رب العزت پھر ہمیں توفیق دیں گے انشاءاللہ تعالی نیکیوں کے, اور یہ رمضان کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, اور اس کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.